السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دجال کے نام اور اس کے معنی کے متعلق جانیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے حسب سابق آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل، یوبل یا ہبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاحات میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، احادیث میں جو آیا جو نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جالساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خواہاری، سنگ دلی اور قتل و غارت گری کو چھپا رکھا ہے۔ مثلاً انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی آبرو، اسی لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، وَأَنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ۔ بلا شبہ دجال میٹھی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بدّا سا پلی ہے۔ پلی عربی کے لفظ ظفرہ کا ترجمہ ہے۔ یہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے اور بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور بعض میں دائیں آنکھ سے۔ بظاہر اس میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے، مگر ایک اور احادیث سے پوری حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہم مسیحیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو
آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے دجال کے حوالے سے ٹاپک پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔